ایک سوال جو کئی لوگوں نے کیا ہے کہ یہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یہ مسافر ہوتے ہیں یا مقیم ہوتے ہیں، یعنی یہ قصر کی نماز پڑھیں گے یا یہ پوری نماز پڑھیں گے. تو اس سلسلے میں بات کو بہت واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں. جب ایک حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دو شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ مدینہ جا رہا ہو، اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ مکہ جا رہا ہو. دونوں شکلیں ہیں. کچھ فلائٹیں مدینہ پہلے جاتی ہیں پھر مکہ، کچھ ہیں کہ پہلے مکہ جاتی ہیں پھر مدینہ جاتی ہیں. تو پہلے مدینے کی بات کر لیتے ہیں کہ جب گھر سے نکلا اپنے اور جس شہر کا رہنے والا ہے اس شہر کا حدود ختم ہو گیا، اب وہاں سے لے کر کے مدینہ تک تو یہ ہر حال میں راستہ میں ہے، لہذا مسافر ہے. نمبر ایک. اب مدینہ پہنچنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مدینہ کتنے دن کے لیے آیا ہوا ہے. اگر 15 دن سے کم کے لیے مدینے میں آیا ہوا ہے تو مدینے کے بھی پورے سفر میں یہ مسافر رہے گا. شرط کیا ہے کہ جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو جماعت کے ساتھ کوئی مسافر ہوتا نہیں، امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے. یہ ایک شکل ہو گئی. اب یہ مدینہ سے مکہ آیا اور پتا چلا کہ مکے میں اس کو 15 دن لگاتار مکے میں رہنا ہے. تو جب مدینے سے نکلے گا تو مکے کے حدود میں داخل ہونے تک پھر مسافر رہے گا. جب مکے پہنچ گیا اور اس کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ہے تو جیسے ہی مکہ کے حدود میں داخل ہوگا یہ مسافر نہیں رہا. اب جو 15 دن چونکہ ارادہ کر چکا ہے، اب اگر یہ وہاں سے حج کے لیے روانہ ہوگا تو پہلے منا جائے گا، پھر عرفہ جائے گا، پھر مزدلفہ جائے گا اور پھر واپس آئے گا. تو یہ جو بھی دوری طے کرے گا مکے سے منا، مزدلفہ یا عرفات، یہ تمام جگہ وہ مسافر نہیں رہے گا کیونکہ مکے میں آلریڈی اس کا سفر ختم ہو چکا ہے. تو گویا مکے میں بھی غیر مسافر ہوا اور منا، مزدلفہ اور عرفہ میں بھی غیر مسافر ہوا. یہ ایک شکل ہے. اب مکے سے جب گھر اپنے واپس آئے گا تو پھر راستے میں کیا ہو جائے گا، جیسے ہی مکہ کے حدود چھوڑے گا پھر اپنے گھر کے شہر کے حدود داخل ہونے تک یہ مسافر رہے گا. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. نمبر 2. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور سیدھے مکہ گیا، مدینہ نہیں گیا، مکہ گیا. اگر یہ یہاں سے نکلا تو جیسے ہی اپنے شہر کے حدود کو کراس کرے گا یہ مسافر ہو جائے گا. اور مکہ داخل ہونے پر اس کا ارادہ اگر 10 دن یا 15 دن سے کم کا ہے تو اس درمیان میں بھی یہ مسافر رہے گا، مکے میں بھی. اور مکے سے جب یہ منا جائے گا پھر منا سے عرفہ جائے گا اور عرفہ سے پھر مزدلفہ آئے گا اور پھر واپس آئے گا. یہ تمام جگہوں پر بھی وہ مسافر ہی رہے گا کیونکہ مکے میں یہ 15 دن ٹھہرا ہی نہیں ہے. جب تو ایک جواب ہو گیا مختصراً. اگر مکے میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ مسافر نہیں رہا، نہ یہاں رہے گا، نہ منا میں رہے گا، نہ مزدلفہ میں رہے گا، نہ عرفہ میں رہے گا. اور اگر مکے میں مسافر بنا رہا تو پھر ایسی شکل میں چونکہ یہ تینوں جگہ بھی مکے میں داخل نہیں ہے. مثال طور پہ 12 دن تو یہاں رہے گا مکے میں. اب 12 دن کے بعد 5 دن اس کو کہاں رہنا ہے، منا، عرفہ اور مزدلفہ. تو یہ 12-5 ملا کے 17 نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو. یہ سمجھے گا ہم 12 دن ہی مکے میں رہے اور یہ 5 دن چونکہ وہ تینوں علاقے حدود مکہ کے خارج ہے لہذا ان کو مکے میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ وہاں بھی مسافر رہے گا کیونکہ مکے میں یہ مسافر رہا ہے. یہ بات ہے. اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ دوبارہ بھی ٹیلی فون کر کے پوچھ سکتا ہے. واللہ عالم.